صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انشاءاللہ آج ہم فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں 9ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو نہ صرف یہ کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے بلکہ ان کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بھی ہے۔ اس کا پڑھنا اور پڑھانا انسانوں کو سکون بخشتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی میں سکینت ہو، اطمینان ہو، اس پر رحمتیں نازل ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن کی تعلیم، قرآن کے سیکھنے سکھانے کے کام میں مشغول ہو۔ عام طور پر ہم صرف تلاوت کو کافی سمجھتے ہیں، تلاوت بھی برکت کا باعث ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، 9واں پارے کا آغاز ہے، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ذکر ہو رہا تھا قوم شعیب کا کہ کس طرح شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت خیرخواہی کے ساتھ اپنا بھائی کہہ کے پکارا، انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں برے کام کرنے سے روکا، خصوصی طور پر تجارت میں ناپ تول لین دین میں کمی کرنے اور دوسروں کے حقوق مارنے سے خاص طور پر روکا۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہ سنی اور گھمنڈ میں آ گئے، تکبر میں آ گئے، اور جب دلیل نہ ان کو جواباً ملی تو دھمکیاں دینے پر اتر آئے کہ اگر تم اپنی اس تبلیغ سے باز نہیں آؤ گے، اس نصیحت سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے ہی نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے ہی دین میں واپس آنا ہوگا، اگر ہمارے بیچ میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے طریقوں کے مطابق رہو گے۔ اس پر شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہو، خواہ ہمیں واپس پلٹنا سخت ناپسند ہو، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئے، یعنی اگر ہم بھی وہی کچھ کرنے لگے یہ سب نصیحتیں کرنے کے بعد جو تم کر رہے ہو، تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، اس کی ناراضگی کا ڈر ہے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن ہی نہیں، الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسے چاہے، اور obviously رب تو ایسا نہیں چاہ سکتا کہ انسان ہدایت کے بعد پھر گمراہی کی طرف لوٹیں۔ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، اسی پر ہم نے توکل کیا، یعنی تم دھمکیاں بھی دیتے ہو تو دیتے رہو، ہم واپس نہیں پلٹیں گے، ہم اپنے رب کو اپنا سہارا بناتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی پہ توکل کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دعا کی، ربنا افتح بیننا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ انہوں نے قوم کے حق میں بد دعا نہیں کی لیکن اللہ سے فیصلہ چاہا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ اس کی قوم کے سردار اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، یعنی شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے، آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ وہ کیسے؟ پیغمبر تو انسانوں کو ہدایت کی طرف، کامیابی کی طرف، فلاح و صلاح کی طرف بلاتے ہیں، ان کی پیروی کس طرح بربادی کا باعث ہو سکتی ہے؟
دراصل بات یہ تھی کہ یہ قوم چونکہ تجارت پیشہ تھی، تو تجارت میں کامیابی اور ترقی کے لیے ان کے خیال کے مطابق دھوکہ دہی اور دوسروں کو نقصان دینا اور چیٹنگ کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے غلط مال بیچ کر نفع کمانا ضروری تھا۔ اور ان کے خیال میں اگر ہم شعیب علیہ السلام کی باتیں مانتے ہیں تو پھر تو یہ نفع اور آمدنی کے جتنی قسمیں ہیں، جتنی صورتیں ہیں، یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ کوئی تجارت اخلاق اور دیانت پر کیسے چل سکتی؟ حالانکہ یہ ان کی بالکل غلط فہمی تھی، اور انہوں نے چونکہ اپنے لیے دھوکہ دہی کو ایک معیار بنا رکھا تھا کامیابی کا، تو اس سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ فیئر ٹریڈ کرو، مزدور کو اس کا حق دو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو لوگ ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ آج کوئی سچ کا زمانہ ہے، اگر ہم دھوکہ نہ دیں تو کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہی مینٹالٹی اور یہی سوچ ان لوگوں کی تھی کہ ہم کھرے کھرے سودے نہیں کر سکتے، ہم صرف سچ نہیں بول سکتے، تجارت میں جھوٹ بولنا لازم ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ قوم کسی طرح نہیں مانتی، تو نتیجتاً ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوں جو کہ آیات ساتھ ساتھ آتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے 2 باتیں سمجھائیں، قوم نے نہیں مانی، جھگڑا کیا اور اتنے میں عذاب آ گیا۔ ایسا نہیں ہوا، اس میں سال ہا سال گزرے اور ایک عرصے تک قوم کو سمجھایا جاتا رہا، اور یہی ہر قوم کے ساتھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 40 سال تک فرعونیوں کو تبلیغ کی تھی، اس کے بعد پھر وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ اسی طرح باقی پیغمبر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے اور ان لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ تو ہر قوم کے پیغمبر نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور جب قوم کسی طرح نہیں مانی تو پھر ان پر عذاب آیا۔ اب یہاں بھی یہی ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو ایک دہلا دینے والی آفت نے آ پکڑا، زلزلہ آ گیا ان پر۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اٹھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے ہوئے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے نقصان ہوگا، لیکن یہاں کیا ہوا، تاریخ کیا بتاتی ہے کہ جنہوں نے نہ مانا انہوں نے دراصل نقصان اٹھایا، کیونکہ سچائی بدلتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیمانے ہیں حق اور باطل کو جاننے کے، وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، انسانوں کی ویلیوز بدلتی رہتی، ان کے طور طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ ان کے ہاں کبھی ایک چیز اچھی ہو سکتی ہے اور کبھی وہی چیز بہت بری ہو سکتی ہے، اور کبھی بہت بری چیز جو ہے اس کو بہت اچھا سمجھ لیا جاتا ہے، اور برائی پر لوگ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے کسی نیکی پر خوش ہو رہے ہوں۔ لیکن اللہ کے ہاں ایسی اندھیر نگری نہیں ہے، وہاں حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ اگر کوئی شخص حق کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سنبھلنے کے لیے مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ لوگ سمجھیں، لیکن اگر پھر بھی لوگ نہ سمجھیں تو بالآخر ان کی شامت آتی ہے۔ اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، اب آپ دیکھیے جا بھی رہے ہیں تو خطاب کتنے اچھے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، اے میرے بھائیوں، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، ہر طرح سے سمجھایا، تم نے دھمکیاں بھی دی تو تمہیں بہترین طریقے سے نصیحت کی۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے، یعنی جنہوں نے اپنے پاؤں پہ آپ کلہاڑی ماری اور حق کا انکار کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو۔ یعنی پیغمبر آتا ہے، سمجھاتا ہے، جب وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر حالات تنگ کرتے ہیں، لیکن پھر جب وہ نہیں مانتے تو دوسرے طریقے سے ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا کیا،
اس خیال سے شاید کہ وہ عاجزی پر اتر آئے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان پر جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہونے لگتی ہے, اس کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں جو عام حالات میں نظر نہیں آتی. لیکن جب انسان اس سے بھی نصیحت نہیں پکڑتے, سبق نہیں لیتے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا, یعنی گناہوں کے باوجود ان پر حالات پھیر دیے, یعنی اچھے دل لے آئے. تو اس پر انہیں اور یہ زوم ہو گیا کہ شاید ہم جو کر رہے تھے وہ اچھا ہی تھا. یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے, یعنی گناہ کے باوجود انہیں ڈھیل ملتی رہی, خوب ترقی ہوئی دنیا میں, کہنے لگے ہمارے پہلوں پر بھی اچھے برے دن آتے رہے. تو یہ تو وقت کی رفتار ایسے ہی ہوتی ہے, اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, زندگی میں مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کسی بھی چیز سے نصیحت نہ پکڑی. آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ یہ اللہ کا عذاب تھا اور اس کی پکڑ تھی. ایک حدیث کے مطابق مومن پر مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, یعنی وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اور ہر گناہ کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اور یہ مصیبت کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس منافق کا کیا حال ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال گدھے کی سی ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا اور کیوں چھوڑ دیا, یعنی اس کی عقل نہیں کام کرتی, اور وہ ایک لگی بندھی رفتار پہ چلتا رہتا ہے. جہاں روک دیا جائے رک جاتا ہے, جہاں چلا دیا جائے چل پڑتا ہے, لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے. تو اسی طرح منافق کو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ یہ سب آزمائشیں تکلیفیں کیوں ہیں, یہ حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں. اس کو نہ اپنی غلطی نظر آتی ہے اور نہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور پھر اچانک پکڑ آ جاتی ہے جس کے بعد سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت غضبناک ذات کی پکڑ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یعنی اگرچہ ایمان اور تقوی کی اصل جزا آخرت میں ہی ہے, کیونکہ دنیا میں انسان کو اس کی خیر و بھلائی کی جتنی بھی جزا دے دی جائے وہ کافی نہیں, بہت تھوڑی ہے, کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میزان کی ہر چیز پر بھاری ہو جاتا ہے. الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے, سبحان اللہ کہنا زمین آسمان کے بیچ کی فضا کو بھر دیتا ہے. اب یہ نیکیاں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے انسان کو ان کا بدلہ دیا جا سکے. شکر گزار ہونے کا یا صابر ہونے کا یا اللہ کے ذکر کرنے کا دنیا میں ہے ہی نہیں کچھ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے ان سب نیکیوں کی جزا آخرت میں رکھی ہے, لیکن اس کی ایک جھلک وہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے انسان کو. اس پر فرمایا کہ اگر ایمان اور تقوی کرتے تو یہ نہیں کہ ان کی دنیا بگڑ جاتی, کیونکہ عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں گے تو شاید ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے. فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دھانے کھول دیتا. وَلَكِنْ كَذَّبُوا, لیکن لوگوں نے جھٹلا دیا, حق کو جھٹلا دیا. تو ہم نے پھر کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, انہیں ان کی بری کمائی کے حساب میں پکڑ لیا. ان کی غلطیوں پر انہیں پھر ایک حد تک مہلت دی, اس کے بعد ان کی پکڑ ہو گئی. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی؟ یعنی کوئی بھی قوم, کوئی بھی نیشن اگر ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتی چلی جا رہی ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ زیادہ عرصہ یہ کرتی رہے گی. اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان گناہوں کا وبال اجتماعی طور پر نہ آ جائے. فرمایا کہ کیا لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ ان پر کہیں رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں, یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یا اچانک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے, یعنی اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟
یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، کس خفیہ تدبیر کے ساتھ لوگوں کو پکڑتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو، ورنہ لوگ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اپنے حالات کی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان پر لوٹ آتی ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو جو پچھلے اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، یعنی ایک قوم کی تباہی کے بعد جب ان کو دنیا ملتی ہے تو وہ اس امر واقعی سے کچھ سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر بھی ان کو پکڑ سکتے ہیں؟ یعنی ایک قوم جب اٹھتی ہے پچھلے قوم کے زوال کے بعد تو وہ یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ اگر ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلے لوگوں کا ہو چکا ہے۔ لیکن عموماً لوگ ان حقائق سے اور ان کے نتائج سے غفلت برتتے ہیں، تو ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے، یعنی تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، یعنی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، ان کی تاریخ موجود ہے، لوگ جانتے ہیں کہ ان سب کے ساتھ کیا ہوا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی جو بات نہیں مانتے۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے وعدے کیے ان کو پورا نہیں کیا، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا، نافرمان ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، وظلموا بہا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، جو وہ پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اپنا ہاتھ وہ نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگتا۔ ان نشانیوں کے ساتھ وہ فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو حق کی بات بتائی اور اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان پر ان نشانیوں کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو کہ مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ بالآخر فرعون کی اتنی شاندار عالی شان سلطنت کس طرح تباہ ہوئی کہ کوئی بھی نہ بچا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، کھلی واضح نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ یہاں دلچسپ بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بیک وقت دو قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے، یعنی باقی انبیاء جو ہیں وہ اپنے اپنے قوم کی طرف بھیجے گئے، کہ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف فرعون کی قوم کی طرف بھیجے گئے، قبطیوں کی طرف بھیجے گئے، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی طرف۔ وہ بنی اسرائیل کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد کرا رہے تھے، ان کو تذکیر کر رہے تھے، اور دوسری طرف فرعون اور اس کی قوم اور اس کے سرداروں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ کتنی بھاری ذمہ داری تھی اللہ کے اس بندے پر، اور کس طرح انہوں نے اس کو نبھایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اس کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ کسی اور کا نہیں آتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر کہا کہ تم اللہ پر ناحق باتیں نہ کرو، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، کیونکہ بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا اس نے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها، فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کو پیش کرو، اپنی نبوت کا کوئی ثبوت پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ جیتا جاگتا اژدہا تھا، سانپ تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ یہ دو اتنی واضح نشانیاں تھیں کہ سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا، لیکن فرعون نہیں سمجھا اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری قرار دیا اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیا اور حق کا انکار کر دیا۔ لیکن کیا اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینے سے، حق کو جھٹلانے سے حق تو نہیں بدلتا اور اس کا نتیجہ بھی نہیں تبدیل ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا حق کے ساتھ بنائی ہے۔ اس میں جو شخص سچائی پر عمل کرے گا اور چیزوں کو اسی پرسپیکٹو میں لے گا جس میں وہ
اللہ نے بنائی ہیں یا وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں تو اسی وقت انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اگر انسان اپنی فطرت کے خلاف چلے یا اللہ کے قوانین کے خلاف چلے تو پھر سوائے تباہی کے انجام کچھ نہیں ہوتا. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا. وہ اللہ کے نبی تھے, کہنے لگے نہیں یہ جادوگر ہے. اور اس جادو کے زور پہ کیا چاہتا ہے؟ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے, تمہیں تمہاری حکومت سے نکالنا چاہتا ہے. الزام بھی دھر دیا. اب کہو کیا کہتے ہو, کرنا کیا ہے؟ یعنی ان کو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے اپنی حکومت جانے کا خوف پیدا ہو گیا. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. ہم آپ دیکھیے مزید ڈٹائی کہ مقابلے کی ٹھان لی اور جادوگروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. اب فرق دیکھ لیجئے دونوں کے اخلاق میں. موسیٰ علیہ السلام کسی صلے کی غرض سے نہیں گئے تھے, ورنہ اتنے بڑے معجزے آپ کے پاس تھے, آپ چاہتے تو فرعون سے معلوم نہیں کیا کچھ عطیاتے, لیکن وہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے گئے تھے. اور دوسری طرف جادوگروں نے آتے ہی پہلے انعام کا مطالبہ کیا کہ ہمیں ملے گا کیا. تو اگر کوئی عقل والا ہو تو اسی سے ہی سمجھ جائے کہ دونوں کے اخلاق میں کتنا بڑا فرق ہے. کیا ایک پیغمبر کا اخلاق اور ایک جادوگر کا اخلاق ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. فرعون نے جواب دیا ہاں, اور تم مقرب بارگاہ ہو گئے, یعنی تم ہمارے بہت مقرب ہو جاؤ گے. اور ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ ہم ایسا کوئی کارنامہ کریں کہ بادشاہ کے قریب ہو جائیں. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ اب وہ ایک ان کا قومی دن تھا, یوم الزینہ, جشن کا دن, جس میں سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی آگے اور مقابلے کے لیے کھلے میدان میں سب لوگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں, یعنی کون شروع کرے گا مقابلہ. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا. یعنی ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جو تھے انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ہر طرف پھینک دی اور وہ ساری سانپ بن کے دوڑنے لگی. اور ایک عجیب سما نظر آیا اور بہت ہی بڑا زبردست جادو وہ بنا کر لائے تھے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو, بس ایک عصا. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. سب چیزوں کو اس نے نگل لیا. اس طرح جو حق تھا حق ثابت ہوا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا, یعنی سب ختم ہو گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے. ہار گیا فرعون اور سارے جادوگر, اور الٹے ذلیل ہو گئے. وانقلبوا صاغرین. اس پر بھی نہیں سمجھ آئی. اتنے بڑے مقابلے میں ہارنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی عاجزی, کوئی نصیحت حاصل نہ ہوئی. اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو, اس رب کو جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, جس کو موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں علیہم السلام, ہم اسی رب کو مانتے ہیں. وہ ماہر جادوگر تھے, اور جب انہوں نے عصا دیکھا تو انہیں حق واضح ہو گیا اور سمجھا کہ یہ جادو نہیں ہے, کیونکہ جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہے, اس کی حقیقت کو جانتا ہے. تو انہوں فوراً کہہ دیا نہیں نہیں یہ جادو نہیں. لیکن فرعون ماننے کو تیار نہیں تھا, اس کے درباری ماننے کو تیار نہیں تھے. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں, چونکہ وہ خود کو خود خدا کہتا تھا. تو اس لیے اس کے خیال میں اس کی حکومت کے اندر ہر شخص کو مذہب بھی اس کی مرضی کے مطابق اختیار کرنا تھا. تو اس نے کہا کہ میری مرضی کے خلاف تم کوئی اور دین نہیں اختیار کر سکتے. یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی. اب ان کو بھی بلیم کر دیا جو تم لوگوں نے اس دار السلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. یہ تمہاری چال ہے کوئی, حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی, صرف ان کی assumptions تھی اور ان کی بدگمانی تھی.
اور وہ اپنے آپ کو دھوکے پہ دھوکہ دیے چلے جا رہے تھے تاکہ حق کو قبول نہ کرنا پڑے. لیکن حق تو حق ہوتا ہے، ایسی باتوں سے حق باطل تو نہیں ہو سکتا اور حقائق بدلتے تو نہیں. کیونکہ اگر کوئی انسان سچائی کو، مثلا سورج باہر نکلا ہوا، کوئی کہ میں نہیں مانتا اور وہ پورا زور لگا دے، تو کیا اس سے سورج چھپ جائے گا؟ نہیں، وہ تو ایسا شخص اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے گا. تو کسی بھی حقیقت سے فرار انسان کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیتا. تو انسان کا اصل فائدہ اس میں ہی ہے کہ اللہ کی جو بات جیسے ہو اس کو مان لیا جائے، سرنڈر کر لیا جائے. اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اطاعت ہے. اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے کہ کوئی حکم کیوں ملا ہے، لیکن اگر نہ سمجھ آئے تو بھی سر جھکا دے. بہرحال اب فرعون نے دھمکی دی. اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو جاتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، یعنی سخت عبرتناک سزا دوں گا. انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے. اگر مارنا ہے تو مار دو، اگر تمہارے مارنے سے ہم جائیں گے تو بھی ایمان کے ساتھ تو جائیں گے. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. یعنی ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم حق کو ماننے والے ہیں. اس پر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر انڈیل دے اور دنیا سے ہمیں اٹھا تو اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں. اب اس وقت انہیں اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی. ایک یہ کہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کو کہہ رہا ہے، اور ہاتھ اور پاؤں کسی کے کاٹ دیے جائیں، ذرا امیجن کرے تو کس قدر تکلیف دہ بات ہو سکتی. اور تو ہاتھ پاؤں میں ایک چھوٹا سا کانٹا چپ جائے، کوئی کٹ لگ جائے تو ہم گھنٹوں تڑپتے ہیں. تو کہاں یہ کہ ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے اور پاؤں بھی کاٹ دیا جائے اور پھر اس کے بعد سولی چڑھایا جائے. تو جو انہیں آگے نظر آ رہا تھا وہ بہت ہولناک تھا. لیکن اس پر بھی وہ اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ جو بھی ہو ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمیں جما کے رکھنا، ہمارے اوپر صبر ڈال دینا، ہم کوئی شکوہ نہ کریں، ہم تجھ سے ناراض نہ ہوں، ہم کہیں اپنے دین سے پھر نہ جائیں اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. یہ ہوتا ہے سچا ایمان، کہ جس میں انسان کو جیسے بھی حالات ہوں وہ حق سے دور نہیں جاتا، وہ اس پر جم جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی ایمان مطلوب ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا وفادار رہے، اچھے حالات ہوں یا تکلیف دے. ورنہ تو عموماً کیا ہوتا ہے، اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. ان کو نعمتیں نظر ہی نہیں آتی جو اتنی ڈھیروں ملی ہوئی ہیں. اگر کوئی ایک نعمت ان کی مرضی کے مطابق انہیں نہیں ملتی تو وہ سخت ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دراصل بہتری ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو تو اپنے فائدے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تم بہت پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہت بڑا شر ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کو نہیں دیتا، ایسا نہیں کہ وہ بندے پر ظلم کرتا ہے. تو اس لیے بندے کا کام کیا ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے. رب کچھ دے تب بھی شکر گزار ہو، اگر وہ نہ ملے جو وہ چاہتا ہے تو بھی شکر گزار ہو، کیونکہ رب کے ہر فیصلے میں خیر و بھلائی ہے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، ابھی اسے بھڑکا رہے ہیں، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کرا دوں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. یاد رکھیے کہ ایک وہ دور تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے آنے کے پہلے کا تھا، اس میں بھی یہی سزا مل رہی تھی بنی اسرائیل کو، اور اب دوبارہ اسی سزا کا اعلان ہو گیا. اور پھر کہنے لگا کہ ہم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر زبردست ہیں، ہمارا اقتدار ہے، ہماری گرفت ان پہ بہت مضبوط ہے، ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں، ان کو جس طرح چاہیں ہیمیلیٹ کریں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب دیکھیے کہ کتنے حالات سخت ہیں. ایک طرف ہاتھ پاؤں کٹوانے کی، کاٹنے کی دھمکیاں ہیں، دوسری طرف
ان کے بیٹوں کو مارنے کی دھمکیاں ہیں، اور حالات ہر طرف سے بہت ہی سخت ہو گئے ہیں۔ اس دوران آپ دیکھیے یعنی کہ فرعون کی قوم میں سے جو جادوگر ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے کیا آزمائش آ گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا تلقین کرتے ہیں، اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو واہ والا کرنے کی بجائے، لوگوں کے سامنے رونے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیے حالات اتنے